ایک ملک ہے اور اس کی حدود تقریباً معین ہے. مصر کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود تقریباً معین ہے. تو ان دونوں ملکوں کو اور بہت سے ملکوں کو ایک طرح کا ہسٹوریکل سینکٹیٹی انہیں حاصل ہوتی ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں چین کے بہت بڑے علاقے پر کافی طویل عرصے تک جاپان قابض رہا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ چین کا وہ حصہ جاپان بن گیا. وہ چین نہیں رہا، چین رہا، جاپان رہا. چین کے ایک حصے پر جاپان قابض رہا. یہ ہے کسی ملک کی ہسٹوریکل سینکٹیٹی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ فیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے. 60 سال پہلے اس نام کا کہیں وجود نہیں تھا. کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں، کسی کتاب میں، کسی انسائکلوپیڈیا میں اس کا ذکر نہیں. یہ خالص حادث، اور اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، تکلیف دہ بات ہے. دیکھیے، دو جرمنی کتنے عرصے تک رہے؟ کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں چھوڑا، ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی. دو یمن کتنے عرصے تک رہے؟ کسی نے یمن کا نام نہیں چھوڑا، شمالی یمن، جنوبی یمن. دو کوریا، دو ویتنام، کسی نے نام نہیں چھوڑا، کیونکہ نام کی ایک گڈ ول ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے، ہسٹوریکل اس کی ایک قدر و قیمت ہے. ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ دو حادثہ ہوا. مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوتا صرف، یہ بھی حادثے والی بات تھی، صدمے والی بات تھی، لیکن صرف اتنا نہیں ہوا. اس نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دیا، ماتھے پر سے لیبل اتارا مشرقی پاکستان کا اور خلیج بنگال میں غرق کر دیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائی مل کر کوئی کاروبار کریں اور ایک فرم کا نام رکھیں، اگر 20 سال کے بعد وہ علیحدہ ہونے لگیں تو اس نام کی بھی ایک قیمت جو ہے وہ آنکی جاتی ہے. اتنے لاکھ میں اپنے حساب میں شمار کرتا ہوں تو یہ نام میرا، تم نئے نام سے کام شروع کرو، ورنہ تم اپنے کھاتے میں ڈالو تو نام لے لو، میں کسی نئے ایک نام سے کام شروع کروں. مشرقی پاکستانی بھائیوں نے پاکستان کے نام کی یہ قیمت بھی نہیں آنکی، 2 ٹکے کی قیمت بھی نہیں آنکی، اٹھا کر کے دی. بالکل وہ انداز کہ میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا. رد عمل کے تو یہ انتہا تھی کہ ڈاکٹر کمال حسین نے کہا تھا کہ اگرچہ دنیا میں ہم، اس وقت اس نے شاید غلط کہا تھا لیکن الفاظ اس کے یہی تھے کہ مسلم آبادی کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، لیکن we won't like to call that Bangladesh should be called a Muslim country. We won't like to be called a Muslim country. اس درجے رد عمل، حالانکہ 1906 میں مسلم لیگ وہیں بنی تھی. تو یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے کہ ہسٹوریکل سینکٹیٹی ہمیں حاصل نہیں. آگے آئیے، دوسرا فیکٹر ہے جغرافیائی. کسی ملک کی اگر حدود جو ہے وہ نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں تو اسے ایک تحفظ حاصل ہوتا. اب آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کی اردو کی پہلی کتاب، اس کی پہلی نظم اور پہلا شعر، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. یہ فصیل ہے، رہی ہے، سوائے 1962 کے کہ جو چین کے، وہ اس دور میں آ کر جبکہ ٹیکنالوجی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے وہ بات ہی دوسری ہو گئی، ورنہ یہ کہ ادھر سے کوئی حملہ آور جو ہے ہندوستان پہ نہیں آیا. فصیل ہے، بہت بڑی فصیل ہے. اسی طرح کوئی بڑا دریا حائل ہو. یہ چھوٹی سی BRB کینال بیچاری، وہ جو اچانک ایک جوش اور جذبے میں بن گئی تھی 1965 میں، اس نے ہمیں جو ہے وہ حفاظت عطا کی ہے. کوئی تو ہو جغرافیائی، کوئی حد بندی ہو. لیکن جو پاکستان ہم نے بنایا تھا، جسے اب کہنا چاہیے پاکستان دیٹ واز، وہ تو جغرافیے کا ایک عجوبہ تھا. 2 خطے 1000 مائلز اپارٹ، بیچ میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی جیسے انڈونیشیا کے جزیروں کے مابین ہے، بلکہ یہاں تو ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن جو ہے وہ درمیان میں حائل. پھر ذرا یاد کیجئے، مشرقی پاکستان بیچارہ 3 طرف سے گھرا ہوا تھا بھارت کے اندر، اور کہیں کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں تھی، نہ کوئی بڑا دریا، نہ کوئی پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں. اور ویسٹ بنگال سے تو جو پیڈی فیلڈز ہیں وہ کنٹینیوس مسلسل چلے جا رہے ہیں. اب آئیے، چلیے اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اب ماضی کی بات ہے. یہ پاکستان جو ہمارا ہے، واٹ ریمینز آف پاکستان، جسے اب ہم ریکنسائل کر چکے ہیں، پاکستان بس یہی ہے. اس پاکستان کو بھی اگر کوئی ہے سرحد کا معاملہ تو وہ نارتھ ویسٹ سے تو ہے، پہاڑ ہیں، درے ہیں، لیکن پہاڑ ہے. لیکن جو ہماری اصل جو سرحد ہے، جو اندیشے کی جگہ ہے، وہ تو ہے مشرقی بھارت کے ساتھ. وہاں کوئی نیچرل بیریئر، کوئی رکاوٹ موجود نہیں. پنجاب کے میدان ایسے کاٹیں جیسے کیک کاٹا جاتا ہے. آگے چولستان میں اور سندھ میں چلے جائیے تو سینڈ ڈیونز جو ہیں
ریتوں کے ٹیلے جو ہے، ریت کے ٹیلے، وہ ادھر سے ادھر خود ہی حرکت کر جاتے ہیں، تو آگے وہ کیا لینڈ مارک بنیں گے اور کیا کوئی پروٹیکشن کسی کو دیں گے؟ تو جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے، ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، ایٹ لیسٹ اگینسٹ بھارت یہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ اب آئیے ان دونوں چیزوں کی نفی کے بعد ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں انسانی جذبہ، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو انسانی جذبے کے اندر اگر وہ حقیقی ہو، واقعی ہو، تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ انسانی جذبہ کہ جو کچھ لوگوں کو متحد کر دے، بنیان مرصوص بنا دے، اسی کو علامہ ابن خلدون نے عصبیت سے تعبیر کیا ہے۔ عصبیت، مضبوط عصبیت ہوگی تو وہ استحکام بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی، مضبوطی بھی ہوگی، دفاع بھی کر سکے گا اپنا، کوئی عصبیت ہونی چاہیے۔ اب عصبیتیں دو ہی طرح کی ہیں، یا قومی عصبیت اور یا کوئی دینی اور مذہبی عصبیت، دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی دنیا کے اندر انسانی جذبے ہیں۔ اب اس میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قومیت کا جہاں تک تعلق ہے، آج بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ پوٹنٹ نیشنلزم جو ہے وہ ریشیل نیشنلزم ہے، جس کی دو بڑی مثالیں دنیا کے سامنے ہیں۔ جرمنی ایک ملک ہے جو 2 دفعہ اس صدی میں تباہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی زبردست ری جنریشن کی قوت اس قوم میں کہاں سے آ گئی؟ وہ یہاں سے آئی ہے کہ جرمن نسل کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی جاتی ہے، وی آر اے سپیریئر ریس۔ یہ جذبہ ہماری نسل۔ دوسری مثال یہودیوں کی ہے، یہ اصل میں نسلی مذہب ہے، اور اصل میں اسرائیل ریشسٹ جو ہے اسٹیٹ ہے، اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے صحیح ہے، اسرائیل کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسرائیل تو در حقیقت زائنزم جو ہے وہ تو ریشسٹ موومنٹ ہے، ایک نسلی تحریک ہے، اور اسرائیل جو ہے ایک نسلی ریاست ہے۔ وہ تو بدنام ہو گیا تھا ساؤتھ افریقہ، سب سے بڑی ریاست تو یہ ہے کہ جو نسل کی بنیاد پر قائم ہے۔ لیکن یہ کہ یہودیوں میں اس نسل کا پیدائش کے بعد سے بچے کے کان میں یہ بات پڑتی ہے، یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ نتیجہ یہ کہ اس نسل کے اندر ان کی عصبیت اتنی مضبوط ہے، کیسے کیسے دور ان پر آئے، بہت سی قوموں پر اگر ویسے کیا اس سے کم تر مصیبتیں آئیں تو وہ نسیاں منسیاں ہو گئی۔ وہ قوم چلی آ رہی ہے، 4000 برس سے چلی آ رہی ہے، حالانکہ جو کچھ کیا تھا بیبیلونیا کے نیبوکڈنیزر نے ان کے ساتھ، کوئی اور قوم ہوتی تو اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ لاکھوں قتل کیے، لاکھوں کو لے گیا، 100 برس تک کیپٹیوٹی کے اندر پڑے ہوئے، یروشلم میں 2 اینٹیں سالم نہیں رہی، ایک انسان نہیں رہا۔ پھر کھڑے ہو گئے 150-200 برس کے بعد۔ پھر سائرس نے جب حملہ کیا ہے عراق پر تو اس نے کہا اچھا جاؤ تم جا کر اپنا دوبارہ آباد کر لو، شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ پھر جو کچھ رومنز نے ان کے ساتھ کیا، جو کچھ گریکس نے ان کے ساتھ کیا، 70 عیسوی میں جو کہ رومیوں نے کیا ہے، پھر مسمار کیا، جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا، سولومنز ٹیمپل تو ختم ہو گیا تھا 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں، وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا وہ بھی ختم، گرا پڑا ہے آج تک، تقریباً 2000 برس سے ریز ٹو دی گراؤنڈ پڑا ہوا ہے، ایک دیوار لیے پھرتے ہیں، ویلنگ وال، جس پہ آ کے کوئی ماتم کر لیتے ہیں، اللہ اللہ خرص اللہ کچھ بھی نہیں۔ پھر کھڑے ہو گئے 2000 برس تک ڈایاسپورا میں رہے، ادھر ادھر منتشر، چلے جاؤ مشرق مغرب شمال جنوب جہاں سنگھ سمائے، یہ اس ملک کے اندر تم نہیں رہ سکتے، پھر بھی موجود ہیں۔ اور آج پھر ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے امریکہ، اس کی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے۔ جب علامہ اقبال نے یہ مشاہدہ کیا تھا سن 5 تا سن 8، اس وقت فرنگ کا لیڈر برطانیہ تھا، آج اس فرنگ کی امامت امریکہ کے پاس ہے، اور یہ دونوں یہودیوں کے زائنزم کے سب سے بڑے اعلی کار وہ یا تو برٹن ہے اور یا امریکہ ہے، بلکہ امریکہ پہلے ہے۔ بہرحال یہ کہ ریشیل نیشنلزم آج بھی دنیا کی قوی ترین نیشنلزم ہے، بٹ وی ڈونٹ ہیو اٹ۔ میں عرض کر چکا ہوں، ہم تو نسلوں کی کھچڑی بھی نہیں بلکہ اس کا حلیم ہے۔ نسلوں کی بنیاد پر یہاں پاکستان کی عصبیت نہیں آ سکتی، نسلی عصبیتیں ہوں گی تو وہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں گی، تقسیم کریں گی، جمع نہیں کریں گی، مضبوط نہیں کریں گی۔ اب آئیے اگلی ایک اور بہت بڑی جو نیشنلزم دنیا میں اس وقت ہے، وہ لنگوسٹک نیشنلزم، زبان۔
زبان کا اشتراک بہت بڑی شے ہوتی ہے. انسان اپنے جذبات کا جیسا اظہار اپنی زبان میں کر